صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شایع اور آپ دیکھ رہے ہیں مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان نشریات احسان رمضان. میں دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں. آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یوم وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. وہ مہینہ جس میں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نجات حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہم سب کو مل بیٹھ کے رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام گزارنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین آئیے اپنے مہمانوں کی طرف سفر کرتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سب سے پہلے مہمان ہمارے شہر جہلم کی نمایاں شخصیت، کسی تعارف کو محتاج نہیں، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب گوہاری، رکن شورا جماعت خدام المصطفیٰ. آپ تشریف فرما ہے. میں شاہ صاحب کو اپنی طرف سے اور چیئرمین مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی پروفیسر حافظ احسان صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ کسی تعارف کو محتاج نہیں. اگر میں یوں کہوں کہ خوشبو احمد علی حاکم تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے شہر جہلم کے خوبصورت سناہان مصطفیٰ محمد حمایوں عدنان صاحب آپ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا چیئرمین مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی کے صدر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر حافظ محمد احسان صاحب. میں دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی بابرکت کتاب سے کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدقت يا رب العالمين سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، ایک خوشخبری اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشخبری رب سے ملاقات کے وقت، کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اپنے روزے کا ثواب دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ یہ دو خوشخبریاں سنائی گئی روزہ دار کے لیے۔ تو ناظرین کرام، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، اور جب بھی تعریف کرتا ہوں مگر سوچتا ہوں، جب بھی تعریف کرتا ہوں مگر سوچتا ہوں، میں بنا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، یا رسول اللہ میں بنا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ تو آئیے، میں ملتمس ہو رہا ہوں ہماری بزم کے پہلے سناہان مصطفیٰ، مہمان سناہان مصطفیٰ، خوشبو احمد علی حاکم، شاگرد رشید احمد علی حاکم صاحب کے شاگرد ہیں، خوبصورت پڑھنے والے شہر جرم کے خوبصورت سناہان مصطفیٰ محمد ہمایوں عدنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول سے آج اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ شان مولا کی مصطفیٰ جانی، شان مولا کی مصطفیٰ جانی، مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے، شان مولا کی مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے، شان مولا کی مصطفیٰ جانے، اور شرک ہے آپ کو خدا کہنا، شرک ہے آپ کو خدا کہنا، اور وہ بھی کافر ہے
مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے شان مولا کی مصطفیٰ جانے اور جز محمد کے کون ہے جگ میں جو میرے درد کی دوا جانے جو میرے درد کی دوا جانے مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے شان مولا کی مصطفیٰ جانے اور ان کا حاکم ہے میرے ہاتھوں میں کاسا حاکم ہے میرے ہاتھوں میں پھر جان سائر یا پھر عطا جانے یہ جان سائر یا پھر عطا جانے شان مولا کی مصطفیٰ جانے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول آپ سب نے سماعت فرمائی۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آغاز میں ذکر کیا گیا، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے یوم وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ناظرین اپنے عنوان کی طرف چلیں گے، اپنی وزن کے مہمان علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل میں اپنی حاضری بھی پیش کرنا چاہوں گا سیدہ پاک کی بارگاہ میں۔ سیدہ پاک وہ ہستی ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے سیدہ پاک کی کیا عظمت بیان کی، کیا توقیر بیان کی کہ جب سرکار تشریف فرما ہوتے، سیدہ پاک تشریف لاتی تو سرکار کھڑے ہو کے سیدہ پاک کا استقبال کرتے۔ ناظرین اب میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں شاہ صاحب کی طرف سفر کروں گا اور شاہ صاحب سے ہم سیدہ پاک کے متعلق گفتگو کریں گے، کچھ سنیں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہمیں ضرور ملے گا۔ یا زہرا رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا۔ یا سیدہ یا طیبہ، کہ میرا اللہ جسے اونچے کمال دیتا ہے، قبلہ شاہ صاحب میرا اللہ جسے اونچے کمال دیتا ہے پھر اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا اللہ جسے اونچے کمال دیتا ہے پھر اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور کسی کو پرکھنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو تو یا علی کا ہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے پھگار دیتا ہے۔ یا زہرا یا زہرا 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 یا
پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا تو تجھ کو ہے تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، ہجر کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، اور مقام ہون حسین یہ ہے، مقام ہون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا، اور جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، ہجر کے ماتھے کا تاج زہرا۔ بیان کس طرح ہو تیری ہر کسی کی سواری آئے گی، آواز نہیں آئے گی، لیکن بروز حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سواری تیرے اور میرے نبی کی بیٹی کی آئے گی، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی سواری آئے گی، تو آواز آئے گی کہ اہل محشر گردنوں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ تو زہرا تشریف لا رہی ہے۔ سیدہ عابدہ طاہرہ یا زہرا، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھے سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں، مجھے سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ ناظرین آئیے آج کے اس عنوان پہ تذکرہ کرنے کے لیے ملتمس ہو رہا سید السادات فخر السادات علامہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور آج کے اس عنوان پہ روشنی ڈالیں، سیدہ پاک کی زندگی کے متعلق ہم سب کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ سب نے یہ سماعت کیا کہ رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے، اور 3 رمضان المبارک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت ملکہ کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا یوم وصال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 4 عورتوں کو سب سے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی کہ 4 عورتیں یہ افضل ہیں۔ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دوسری حضور نے فرمایا آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا تھا اور اس کا برملا اظہار بھی کیا، اور اس کی پاداش میں اس کو بڑے ہی دردناک طریقے سے جسم میں کیل ٹھونک کے شہید کر دیا گیا۔ چوتھی حضور نے فرمایا ام المومنین زوجہ رسول حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، یعنی کہ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات میں افضل ترین عورتیں ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مذہب خواتین کو کتنا مقام اور کتنی عزت اور احترام دیتا ہے۔ اور پھر علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے اور اس کے اوپر بحث کی ہے کہ ان 4 خواتین میں سے بھی سب سے زیادہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی
یغضبنی ما اغضبہا ویریبنی ما ارابہا۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے، جو چیز اس کو تکلیف اور شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف اور اذیت دیتی ہے، اور حضور نے فرمایا جو اس کو خوش کر دیتا ہے سمجھ لو کہ وہ مجھے خوش کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور ابھی محترم شایان بٹ صاحب آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جگر کے ٹکڑے کے بھی الفاظ ہیں، اور بعض روایات میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ، بضعۃ منی۔ اور میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بڑے ہی سرور کے ساتھ پیش کروں گا کہ بعض ٹکڑے جسم کا نصف ہوتے ہیں اور بعض اس کا چوتھائی حصہ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے ٹکڑے اس کا آدھا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا چوتھائی حصہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مقدار میں اس کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ مگر علماء عرب یہ کہتے ہیں کہ بضعۃ یہ کسی چیز کے اکثر سے زیادہ حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حصہ جو 3/4 سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ معنی اس کا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے جسم کا بڑا حصہ قرار دیا۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا جس جسم کا حصہ حضور نے سیدہ کو قرار دیا ہے، یعنی کہ اپنے جسم کا حصہ، اس جسم کی شان سمجھی جائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس جسم کی شان یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کی شان یہ ہے کہ ما ضم آباءہ علیہ السلام فہو افضل مطلقا، یعنی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت سبز گنبد کے نیچے حضور کی قبر انور میں زمین کا جو حصہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پوری کائنات سے افضل، حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، یہاں تک کہ کرسی سے بھی اور اللہ کے عرش سے بھی اور کعبے سے بھی افضل زمین کا وہ حصہ ہے جو جسم رسول کے ساتھ اس وقت مس ہے آپ کی قبر انور کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے جسم مقدس کا یہ مقام ہے کہ جو زمین کا حصہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے وہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا کیا مقام ہوگا جن کو حضور اپنے جسم کا اکثر حصہ قرار دے رہے ہیں۔ کوئی دھی نہیں محمد دی دی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے، تے جمی بلی جڑی نوری پردیاں وچ جدے سر اتے نبوت دی چھاں ہوئے، تے جدی عزت لئی نبی آپ کھلوتے، جدی چکی چلان لئی جبرائیل بھی پریشان ہوئے، تے یارو مشکل کشا دی ہوئے بیوی، تے نالے حسن حسین دی ماں ہوئے، تے کوئی مثال نہیں جگ اندر اس ماں دی جدے پتر نے چڑھ کے نیزے تے پڑھیا قرآن ہوئے۔ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار الرموز کے اندر جو فارسی نظم کی کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بنت عمران کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہیں فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے، یہ ان کی فضائل میں سے سب سے بڑی وجہ فضیلت یہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور آپ فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس طرح کی 3 نسبتیں 3 وجہ حاصل ہیں جنہوں نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا۔ نور چشم آ رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار
حل عطا مرتضی شیر خدا مشکل کشا مادریاں قافلہ سالار عشق مادریاں مرکز پرکار عشق آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی بیٹی ہیں، اور دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ آپ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے مشکل کشا کا لفظ علامہ محمد اقبال بھی استعمال فرما رہے ہیں۔ بانوے تاجدار حل عطا شیر خدا مشکل کشا، آپ نے حضرت علی کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کیا، اور فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ امام حسن و حسین کی والدہ کرو سلام تم زہرا کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور عصر حاضر کے معروف دانشور اور بہت بڑے صوفی اور تصوف و طریقت کی باریکیوں کو سمجھنے اور ان پہ دسترس اور ان کو بیان کرنے کی طاقت رکھنے والی بڑی معروف شخصیت قدرت اللہ شہاب، وہ اپنے شہاب نامہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں جھانگ کا ڈی سی تھا تو میں بھیس بدل کے جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور یہی تاریخ تھی، تو کہتے ہیں کہ میں بھیس بدل کے جھانگ کے دیہاتوں کا دورہ کر رہا تھا، تو جمعہ کا وقت ہوا تو میں ایک چھوٹی سی کچی مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے داخل ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جمعہ پڑھا رہے تھے، جو خطیب صاحب تھے، وہ بڑے سادے سے تھے اور زیادہ پڑھے لکھے بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، تو آپ کو جانتے ہیں قدرت اللہ شاہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے اور عقل و دانش کے اعلیٰ مقام پہ فائز بھی تھے، اور اللہ نے ان کو نور بصیرت سے بھی نوازا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ دینے والے جو صاحب تھے وہ بڑے سادے سے تھے اور زیادہ پڑھے لکھے محسوس نہیں ہوتے تھے، مگر انہوں نے ایک بات ایسی کی جو میرے دل و دماغ کے اندر اتر گئی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ساتھ انہوں نے احتیاطاً یہ بھی لکھا کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، مگر وہ بات میرے دل کے اندر کھب گئی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یا اللہ کی بارگاہ سے کوئی بات منوانا ہوتی تھی، کوئی دعا قبول کروانا ہوتی تھی، تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بات میرے دل کے اندر ایسی جاگزین ہوئی اور ایسی میرے دل کو لگی کہ اس کے بعد میں نے زندگی کی ہر مشکل میں، ہر پیچیدگی میں، ہر کڑے موڑ پہ، ہر برے وقت میں نے جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مجھے مایوس نہیں فرمایا اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے خود بھی اسے آزما کے دیکھا ہے، اللہ اور اس کا رسول ضرور بندے کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو علامہ صاحب چشتی فرماتے ہیں کیڑی عورت وچ کونین جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے، جدے پتر حسنین جے لال ہون تے سرتاج جس دا مولا علی ہوئے، تے جدے دارو تے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھڑی ہوئے، پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیس چکی نال چھالیاں بھی بھری تلی ہوئے، تے کیڑی شہنشاہ ذاتی ہے گھر جس دے کہیں کہیں دن تک اگ نہ بلی ہوئے، تے بوئے دے ایک پاسوں نیمی توڑ کر کے جدی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، تے جدے در تے گردن جھکان باجو نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے، خاکے پا جس دی غازہ سمجھ کے تے ہر ایک حور نے مکھ تے ملی ہوئے، کیڑی شہنشاہ ذاتی ہے گھر جس دے کہیں کہیں دن تک اگ نہ بلی ہوئے، تے جدی امی کلثوم تے دھی زینب پا بیڑیاں تے شام نو چلی ہوئے، لاش جس دے شبیر دی کربل اندر خونی کوڑیاں دے سنباں دلی ہوئے، تے جدے جگر گوشیاں دی بوٹی بوٹی کربل دی ریت وچ رلی ہوئے، سائم کون پہنچے او دی شان تائیں جو محمد دی گود وچ پلی ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سماعت فرمائی۔ آگے چلتے ہیں۔ انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا،
کہ وہ جس نے در شاہ پہ گلڑی بچھا دی، وہ جس نے در شاہ پہ گلڑی بچھا دی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ حالی نہ وہ ہاتھ حالی، نہ یہ ہاتھ حالی نہ وہ ہاتھ حالی۔ ناظرین آئیے اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ پروفیسر حافظ احسان صاحب سمجھ رسوں کے آپ آئیں اور نعت رسول مقبول کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے، یہ دل ہے یاد نبی سے کے لیے، زبان ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، دیکھیے کہ حیات عشق میں ان کے گزاریے، ایسے حیات عشق میں ان کے گزاریے، ایسے کہ وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، وہ خود ہی آئیں لحد میں اتارنے کے لیے، میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا
محمد پہ وارنے کے لیے۔ ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو اختتامی مراحل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ میں ہمارے مہمان سناحان مصطفیٰ ان سے آخری منقبت سیدہ پاک کی شان میں سنتے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ کرم کا مخزن سہا کا مرکز، کرم کا مخزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جناب کی ملکہ جناب زہرا، جناب شیر خدا کی بانو، جناب کی ملکہ جناب زہرا، اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے حالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے، کتنا شعر بڑا خاص ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، اور تمام حوریں کنیزیں ان کی، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا۔ اور حاصل کلام شعر ہے، مقطع ہے، سائن چشتی صاحب کیا خوب لکھتے ہیں کہ فدا ہے سائن غلام ان پر، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ پروگرام کو آخری مراحل میں لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے بزم کے مہمان محمد حمایت عدنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ایک منقبت سیدہ پاک کی شان میں پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو بیان ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، تیری عورتی تیری قسم، تیری عورتی تیری قسم، مصطفیٰ نبی فاطمہ، مصطفیٰ نبی فاطمہ، مصطفیٰ نبی فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ بڑا کمال مصرع ہے۔ حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، اور حضور تو نہیں ویکھ جاوے دے، حضور
وسلم